بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 523 ہے، اور آج ہم سورۃ المائدہ کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 83، 84، 85 اور 86، 83 to 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترى اعینہم، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق بات کو۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، چنانچہ آپ ہمیں لکھ لیجئے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، لا نؤمن، کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو، جانا، ہمارے پاس آیا، من الحق، حق، ونطمع ان یدخلنا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، قوم صالحین کے ساتھ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، پھر بدلے میں دے گا ان کو اللہ، بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، جنات، ایسے باغات، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، وذالک، اور وہ، اور یہ، جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں دوزخ والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں، جو پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا، اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، آپ ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ بس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ
ان میں رہیں گے اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہر بات کو پہچان لیا۔ دوسری بات، یہ لوگ یوں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، آپ ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ تیسری بات، ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ہم ایمان نہ لائیں۔ چوتھی بات، ہم سب اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ انہیں ثواب میں دے دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ چھٹویں بات، یہ اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ ساتویں بات، انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری پیغمبر پر نازل ہوئی۔ اس کتاب الہی کی سچائی اور حقانیت کی تاثیر دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ دل کی یہ انقلابی کیفیت آنکھوں سے آنسو برساتی ہے۔ جب دلوں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے تو وہ آنکھوں کو نم کر دیتی ہے، دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا پر اثر ہوتا ہے کہ اس سے دل لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیت الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں موجود ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اسی کیفیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کفر رچ بس جاتا ہے، وہ جب اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں کفر بڑھ جاتا ہے، ایمان نہیں بڑھتا، اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، تسلیم کرنے کے بجائے، ماننے کے بجائے مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایسے بدترین لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کے تقدس و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک تو غور سے سنا جائے اور خاموش رہ کر سنا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں یہی ہدایت کی دی گئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ یہی وحی ربانی کا تقاضا ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مقدس وادی میں تورات دینے کے لیے بلایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے اے موسیٰ تمہیں منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن لو۔ تو اللہ کی آیتوں کو، احکامات الہی کو سنا جائے تو غور سے سنا جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کو بھی ہم غور سے سنیں۔ لاپرواہی، کاہلی، بے توجہی اور سستی کے ساتھ قرآن مجید نہ سنیں، یہ بھی ادبی کی بات ہے کہ قرآن مجید کو بے توجہی کے ساتھ سنا جائے۔ ان آیات الہی سے بھی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لیں تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جانب رجوع ہوں، اسی سے مانگیں، اسی سے اپنی حالت بیان کریں، اسی سے امید لگائیں کہ وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی اور بھلائی عطا فرمانے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب
استقبال کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے، اپنے فضل و کرم سے پروردگار ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔